السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. معزز حضرات، ابھی میں نے قرآن شریف کے 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل میں سے 2 آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو ہاں سے ہوں مت کرنا اور نہ ان کو جھلکنا، ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے نرمی سے تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پرورش کیا. حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک اپنی عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمایا کہ ماں اور باپ کو اف کا موقع نہ دو، ان کی خدمت کر کے رضامندی حاصل کرو اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو اور رحمت کی دعا کرتے رہو. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فرمایا کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. کوئی بندہ کتنا ہی عبادت کر لے، لیکن ماں اور باپ جس اولاد سے ناراض ہوں، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے سے ناراض رہتے ہیں. اس لیے ضروری ہمارے آپ کے لیے ہے، عامۃ المسلمین کے سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ خدمت کر کے حسن سلوک سے پیش آ کر کے ماں اور باپ کو جس طرح ہو راضی رکھنا چاہیے. اگر کنہیں کے ماں اور باپ میں سے کوئی بھی ہو اور اپنے بیٹے سے ناراض ہوں اور انتقال کر گئی، اس کی ماں انتقال ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے خالہ کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کے لیے دعائے وظیفہ پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور قبرستان جائے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بنایا تھا اور پیغام دیا تھا آپ کو کہ قبرستان جا کر کے درود شریف کا وظیفہ پڑھیے، قرآن شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کیجیے. اس طرح سے یہاں پر بھی آپ کی ماں ناراض کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو ان کے لیے خیر خواہانہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیے اور ان کے لیے عطیہ کیجیے، صدقات کیجیے، نوافل پڑھ کر کے ایصال ثواب کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے اور قبرستان جا کر کے ایصال ثواب فرمائیں.
घर बैठे भी करें, कब्रिस्तान भी जाएं, पूरी जिंदगी जब तक अल्लाह हयात रखे आप कब्रिस्तान जा करके या अपने जिंदगी में जिक्र अस्कार करके माँ को इसाले सवाब करते रहें, और खाला वगैरह हैं तो उनकी खिदमत करते रहें। इसी तरह से अगर किसी के बाप नाराज हो और इंतकाल कर गया हो, फरमाया कि बाप के मिलने जुलने वालों से आप उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएं, उनकी खिदमत करें, उनके लिए भी इसाले सवाब करें, तिलावत कलाम पाक पढ़कर, जिक्र अस्कार कर, दरूद शरीफ पढ़कर और नवाफिल पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब करें, कब्रिस्तान जाएं पूरी जिंदगी और उनके लिए दुआ इसाले सवाब करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है कि वो फरमाबरदार बेटा में शुमार हो जाएगा। मेरे प्यारे अच्छे भाई, इस मौका पर कि माँ और बाप के साथ क्या सलूक करें, देखें आप, एक सहाबी का वाक़या आता है जो मशहूर वाक़या है। हजरत अलकमा रजी अल्लाह अन्हु, इनका मौत का वक्त करीब हो गया। साहब अकराम बैठे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे पढ़ा नहीं जा रहा है। फिर साहब अकराम पढ़ते हैं, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तला दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या उनके वालिदैन हयात से हैं। मालूम हुआ कि अब्बा का साया सर से उठ गया है, अब्बा वफात पा चुके हैं, अलबत्ता माँ हयात से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर किया, अगर वो आ सकती हैं तो आ जाएं, और नहीं तो मैं खुद चलूंगा। उनके बूढ़ी माँ लाठी के सहारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अलकमा की माँ से पूछा, यहाँ पर कोई और चीज़ों का तस्करा नहीं है, न नमाज का तस्करा किया आपने, न रोज़ा का तस्करा किया आपने, न जिक्र अज़कार का तस्करा किया आपने, और न कुरान शरीफ की तिलावत का तस्करा किया आपने, कोई चीज़ का तस्करा नहीं किया। क्या तस्करा किया? आते ही पहला सवाल किया, अय अलकमा की माँ, क्या तू अपने बेटे से नाराज़ है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ़ कर दो। कहा कि माफ़ नहीं करूँगी। कहा कि तुम क्यों नाराज़ हो? गौर कीजिएगा मेरे खुसूसी तौर पर नौजवान भाई, जो आज के मुआशरा के अंदर हमने बिगाड़ पैदा करके अपने आप को कहाँ तक पहुँचाया है, तवज्जो चाहता हूँ आप हज़रात से। फरमाया क्यों नाराज़ हो? फरमाया कि अलकमा की शादी के बाद, अलकमा की शादी के बाद मेरे से ज्यादा तरजीह अपनी बीबी को देता है, मुझसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीबी से करता है, तरजीह अपनी बीबी को दिया है, माँ को नहीं, इसलिए मैं नाराज हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माफ कर दो। कहा कि माफ नहीं करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ और आग जलाओ और उसमें अलकमा को डाल दो। अलकमा की माँ पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या फरमा रहे हैं आप? मेरा बेटा, मेरा नूरे नजर, मेरे लफ्ते जिगर को आप आग में डालेंगे? कहा हाँ, अगर तुम माफ नहीं करोगी तो अल्लाह पाक के यहाँ इससे जबरदस्त उस आग में डाला जाएगा जिसका तज़किरा कुरान में कई जगह, अहदीस में कई जगह, कि 70 गुना ज्यादा अजाब इस आग से, वो आग 70 गुना ज्यादा भड़काने वाली उस आग में डाला जाएगा। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने लड़की अलकमा को, आप भी गवाह रहें, सहाबा को भी फरमाया कि आप लोग भी गवाह रहिए, मैं अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र अलकमा को मैं माफ़ करती हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो बिलाल, तो इधर साहबा कराम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। बस माफी का लफ्ज उस खातून ने कहा, आपने बिलाल को कहा कि देखो अलकमा का क्या हाल है, बस माफी का लफ्ज
زبان سے ماں نکالتی ہیں، ادھر علقمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور بعض کتابوں میں آیا کہ اسی دن علقمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ صحابہ کے مقام کو، کہ صحابہ کرام کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، کسی ایک کو اتباع کرو تم فلاح کو پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے صحابہ ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کہتے ہیں ان کو جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کیا ہو۔ اندازہ لگائیے صحابہ علقمہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں ہیں، انتقال ہو رہے ہیں، دنیا چھوٹ رہی ہے، بیوی چھوٹ رہی ہے، ماں چھوٹ رہی ہے، سارا بنگلہ چھوٹ رہا ہے، اور موت کا وقت ہے، کلمہ پڑھ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے زیادہ ترجیح اپنی بیوی کو دیا ہے اور ماں ناراض ہے۔ اندازہ لگائیے آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا میرا حسن سلوک ہے، کیسا خدمت ہے، کیسا ہم ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور اس پیغام کو لے کر کے اللہ سے دعا کیجیے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ معافی تلافی کر کے ان کو راضی کر لیجیے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر علقمہ رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں شرکت فرماتے ہیں، اور جنازہ کی نماز خود آپ نے پڑھائی ہے، اور وہاں پر آپ نے بڑی تنبیہ کیا ہے اور کہا لوگو یاد رکھو اپنے ماں اور باپ سے زیادہ اگر بیوی کو ترجیح دیا اس پر لعنت ہو۔ اس لیے خبردار، میرے خصوصی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے دوستو، اور نہیں تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت تو خراب ہوگی ہی۔ اس لیے ضروری ہے جو بھی کمی کوتاہی ہماری زندگی میں ماں اور باپ کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے، ان سب سے معافی تلافی کر کے ان کو راضی کر لیجیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات سے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، دعائے وظیفہ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما کر جنت الفردوس جگہ عطا فرما دیجیے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان قریب میرا اس کے بعد ویڈیو آئے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔